حاصلوں کو خدا را مٹا دو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وأحسن منك لم تر قط عینی، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا جو درس قرآن ہے یہ 2 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور دونوں آیات کا تعلق سورۃ بقرہ سے ہے۔ آیت نمبر 1 256، اور پھر آیت نمبر 2 جو ہے اس کا تعلق سورۃ آل عمران سے ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31، یہ آج درس قرآن کا مضمون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی کہ شیطان کے مکر و فریب یعنی کفر کو رد کر دے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی فرما برداری میں آ جائے، جو نافرمانی ہے وہ ساری کی ساری شیطنت ہے، اور فرما برداری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا کہ جو شیطان کو چھوڑ کر اس کو نہ مانے بلکہ اللہ پر ایمان لائے، تو تحقیق اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی۔ گرہ کہتے ہیں پنجابی میں جس کو گنڈ بولتے ہیں نا، تو گرہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کسی چیز کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرہ لگ گئی۔ تو کہا کہ جس نے شیطان کو ترک کیا، وہ اللہ پر ایمان لایا، تو تحقیق اس نے بڑی محکم مضبوط نہ کھلنے والی گرہ، مضبوط محکم گرہ تھامی۔ اور پھر آگے کہا لا انفصام لہا، کبھی ایسی گرہ جسے کبھی نہیں کھلنا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس کی بڑی تفسیریں ہیں، لیکن یہ جو لفظ آیا ہے العروۃ الوثقیٰ، کہ تحقیق اس نے بڑی مضبوط گرہ تھامی، اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن بعض علماء نے کہا اس سے مراد خود ذات مصطفیٰ ہے، کہ جس نے شیطان کو ترک کر کے، شیطان کو نہ مان کر اللہ پہ ایمان لایا، اس نے محکم گرہ تھامی، وہ محکم گرہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان کب لاتا ہے؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آیت کریمہ کے اندر یہ جو لفظ العروۃ الوثقیٰ، کہ اس نے بڑی محکم، بڑی مضبوط، نہ کھلنے والی گرہ تھامی، اشارہ نسبت مصطفیٰ کی طرف بھی ہے کہ جب کوئی جڑ جاتے ہیں اور بارگاہ میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں تو محفوظ کرنے کے بعد ان کو تحفظ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی گرہ ہے ذات رسالت مآب کی، جس نے تھامی پھر وہ محفوظ ہو گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ العروۃ الوثقیٰ سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، اس لیے کہ شیطان کو ترک کر کے اللہ کو مانے تو شیطان کو ترک کیسے کرنا ہے یہ بھی آقا نے بتایا، اور خدا کو ماننا کیسے ہے یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا۔ یہ جو ایک جملہ ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کی ساری خبر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ایک ہونے کی آقا نے دی ہے۔ کیسے؟ قرآن پاک اٹھائیں اور پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، یہ فرمانا اللہ کا ہے۔ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، پر یہ فرمانا اللہ کا ہے۔ وہ یہ بات ڈائریکٹ اپنے بندوں کو فرماتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے قل اے حبیب میں ایک ہوں، پر ان کو بھی میرا ایک ہونا آپ بتا دیں۔ تو ہمیں خدا کے ہونے اور ایک ہونے کا پتہ کہاں سے چلا؟ ذات مصطفیٰ سے چلا۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا العروۃ الوثقیٰ، یہ وہ گرہ ہے، ایسی مضبوط گرہ تھامی ہے کہ جو کھلنے والی نہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کا سارا انحصار حضور کی ذات پر ہے۔ صرف یہ ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہ العروۃ الوثقیٰ سے مراد حضور کی ذات ہونا چاہیے، یہ زیادہ مضبوط قول لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کا بتایا بھی آقا نے، اللہ تعالیٰ عز و جل کا ایک ہونا بھی حضور نے بتایا، اور اللہ پر ایمان کیسے لانا وہ ترتیب ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ پھر آپ دیکھیں، چلو ایمان لانے سے مراد اگر کوئی یہ لے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، شیطان کی فرما برداری چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کرے تو اس نے مضبوط گرہ تھامی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ قرآن پاک میں یہ حکم آ گیا۔ اب صلاۃ کے تو کئی معنی ہیں، آپ کتب لغت کے اندر دیکھیں تو صلاۃ کے تو 12 سے بھی زیادہ معنی ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اس لفظ صلاۃ سے مراد دعا ہے، یا اس سے مراد نماز ہے، یا اس سے مراد درود ہے؟ اس کا تعین قرآن میں نہیں ہے۔ آپ پوچھیں اس کا تعین کہاں ہے؟ اس کا تعین حدیث مصطفیٰ میں ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی فرما برداری بن ذات مصطفیٰ کے ممکن نہیں، اس لیے میں نے کہا العروۃ الوثقیٰ کہ اس نے بڑی مضبوط گرہ تھامی ہے۔ وہ مضبوط گرہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس لیے کہ اسلام کا انحصار ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ اس کی اگلی مثال لیں، اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ نماز پڑھو، پر کیسے پڑھیں وہ تو طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ کتنے رکوع ہیں، کتنے سجود ہیں، فاتحہ کہاں پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہاں کہنا ہے، تشہد کہاں پڑھی جائے گی، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ کیا نماز پڑھنے کی ساری تفصیلات قرآن میں ہیں؟ قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، پر کیسے پڑھو یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ سارا حضور نے بتایا، کر کے بتایا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ جب آقا نے نماز پڑھ کے بتائی تو پھر قرآن پاک کے اس حکم پر عمل ہوا۔
تو آپ بتائیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، اس کا تعین بھی آقا نے کیا، اس کا سارا طریقہ بھی سنت نبوی نے بتایا، اور وہ جو طریقہ تھا سنت نبوی بتاتی گئی اور وہ اسلام بنتا گیا۔ اللہ کا حکم آیا، سنت نبوی نے اس کی تشریح کر دی، اللہ کا حکم بتا دیا اور سنت نبوی نے اس کی تشریح کر دی، طریقہ بتا دیا، ترتیب دے دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ اسلام کا قانون بنتا گیا۔ تو آپ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے اور اسلام ہے، بیچ میں ایک ذات ہے، اس ذات کو قرآن پاک نے فرمایا العروۃ الوثقی، جس نے شیطان کو چھوڑ کر اللہ کا حکم مانا، اللہ پر ایمان لایا، بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑی مضبوط گرہ تھام لی۔ آپ دیکھیں ایک اور مثال قرآن سے دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ اب قرآن مجید زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ پاک میں نازل ہوا، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم وہ آیتیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں، اس میں جو لفظ زکوٰۃ آیا ہے وہ تزکیہ اور پاکی کے معنی میں ہے، کہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ جب مال سے پیسہ نکال دیا جاتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کا پیسہ نکالتے تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک نفسی معنی پاک ہونا بھی ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو پھر تو لفظ زکوٰۃ اس حکم کے معنی میں مستعمل ہونے لگا، لیکن جب اس سے پہلے مکہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ زکوٰۃ کے ساتھ جو آیتیں نازل فرمائی، اس سے مراد تزکیہ نفس ہے، اپنے وجود کی پاکی، اعمال کی پاکی، گفتار کی پاکی، اطوار کی پاکی مراد ہے۔ چلے جب زکوٰۃ کا حکم آیا کہ وَآتُوا الزَّکاۃَ، زکوٰۃ دو، اب کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے اور کس تک پہنچانی ہے، اور اس کا نصاب کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، اس کی کوئی بھی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ تفصیل کس کی ہے؟ ہاں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا تو وہ تفصیل قرآن کے اس حکم کی تعبیر بن گئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اگر ایک وقت کے لیے جدا کر کے دیکھیں تو قرآن پاک کے اس آیت اور اس لفظ اور اس حکم کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ معنی سمجھ کب آیا؟ جب حضور نے بتایا کہ زکوٰۃ کا معنی یہ کہ 40واں حصہ اپنے مال میں سے وہ بندہ دے جو صاحب نصاب اور اس کے مال پر سال گزر گیا ہو، تو وہ اپنے مال کا 40واں حصہ کسی فقیر، غریب، یتامہ، مساکین کو دے۔ یہ جو مصطلح معنی زکوٰۃ کا ہے، یہ سنت نبوی نے بتایا تو پھر زکوٰۃ کا حکم سمجھ میں آیا۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ بالعروۃ الوثقی، ایسی ذات ہے، ایسی گرہ تھامی ہے کہ جو کبھی کھلنے والی نہیں۔ وہ گرہ کون ہے؟ وہ آقا کی ذات اقدس۔ اب میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید کے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں مسائل اٹھا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نبوی جب تک اس کی تشریح نہ کرے آپ اس حکم کی تعبیر نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، اب بالعروۃ الوثقی، جو شیطان کو ترک کیا جس نے اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے اپنے آپ کو ایسی گرہ کے ساتھ باندھ لیا کہ جو کبھی کھلنے والی نہیں، یعنی ایسے تحفظ میں داخل کر لیا کہ جہاں اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب یہ دوسرا معنی ہے اس کا، یعنی کہ جس نے شیطان کو ترک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان اختیار کیا، اس نے اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ نے محفوظ کر لیا۔ یہ بھی ایک معنی ہے، دامن مصطفیٰ پہ محفوظ کر لیا، اس کو نسبت مصطفیٰ مل گئی۔ اور نسبت مصطفیٰ ایسی گرہ ہے کہ جب کوئی اس دامن میں آ گیا تو اس کو تحفظ کی ایسی گرہ مل گئی جو کھلنے والی نہیں۔ اب اس پہ کئی مثالیں، قیامت کا دن ہوگا، احادیث اٹھا کے پڑھے۔ اب نسبت کی بات کرنے لگا ہوں،
قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 70,000 لوگ ایسے بخش دیے جائیں گے کہ جن سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا ان سے۔ اے حبیب مکرم 70,000 بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر لیں۔ اب یہاں سوال ہے کہ وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کس کی نسبت کا فیض ہے؟ بالعروۃ الوثقی، کہ جو اللہ پر ایمان لایا، شیطان کو ترک کر دیا، اس نے اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ میں، نسبت مصطفیٰ میں ایسا تحفظ دے دیا، نسبت مصطفیٰ کی گرہ کے اندر اپنے آپ کو ایسا تحفظ دے دیا کہ اب یہ تحفظ کی گرہ کھلنے والی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، وہ اپنے آپ سے مطمئن رہے کہ یہ نسبت اس کو عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں سے گزارے گی، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ گناہ کیے، گناہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے، گناہ گاروں کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ درجنوں سینکڑوں آیتیں ہی قرآن مجید میں کہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے سبب سزا دی جائے گی، اس موضوع پہ آیتیں۔ اور جو گناہ کر کے دوزخ میں جا گریں گے ان کو کون لے کے آئے گا وہاں سے؟ بالعروۃ الوثقی، اس لیے کہ گناہ کیے انہوں نے اور گناہوں نے ان کو دوزخ کا مستحق بنایا، وہ دوزخ میں گئے۔ بعد میں ایک ہستی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، معاشر کے دن کی بتا رہا ہوں، سجدہ کیا اور اللہ نے فرمایا ارفع راسک یا حبیب، اپنا سر انور اٹھائیں، مانگے کیا مانگتے دیا جائے گا، شفاعت کرے قبول کی جائے گی۔ حضور فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے مولا میری امت ہے، اے مولا میری امت۔ اللہ فرمائے گا حکم جو ہے آقا کی ذات کی طرف ودیت کر دیا جائے گا، اور وہ گنہگار جو اپنی بدعمالی کی بنیاد پر دوزخ میں جا گرے ہوں گے، ان کو ان کے گناہوں کا وبال مل گیا، ان کے گناہوں کی سزا مل گئی، وہ دوزخ میں چلے گئے۔ ایک ذات اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اس ذات کی نسبت سے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال دیا جائے، دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب بتائیں وہ جو دوزخ میں ہے وہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے نا، تو ان کو نکالا کس نے؟ آقا کی شفاعت نے۔ اچھا حضور نے شفاعت کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطان کو ترک کر کے ایمان لا کر اپنے آپ کو نسبت مصطفیٰ کی گرہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ جو ایمان لے آیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں محفوظ ہو گیا، اپنے اعمال کے وبال سے اگر وہ دوزخ میں بھی جا گرے گا تو نسبت مصطفیٰ اس کو کھینچ لائے۔ اس لیے کہا العروۃ الوثقی، کہ ایسی گرہ میں اس نے اپنے آپ کو تحفظ دے لیا ہے کہ جو لانفصام عنہا، کھلنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں بندہ مرا اور قبر میں چلا گیا، اب نسبت کی بات بتا رہا ہوں کہ بندے نے اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور دین پر ایمان لا کر جو تحفظ دیا ہے اس کی برکتیں کتنی ہیں، اور اس نسبت کا فیض ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی دنیاوی نسبتیں ختم ہو جاتی، پر یہ نسبت ختم نہیں ہوتی۔ معاشر میں اٹھتے ہیں، کوئی پہچانتا نہیں کسی کو، پر یہ نسبت سلامت رہتی۔ بندہ مر گیا، قبر میں اتار دیا، سکے بھائی، سکا باپ، سکے کزن، سکے دوست خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے اور قبر خود کھودی، مرو مٹی کے نیچے اپنے عزیز کو اتار دیا، اور پرسان حال نہ تھا کچھ۔ تو کیا ہوا جب مومن کو قبر میں اتار دیا اور مومن قبر میں اتر گیا، تدفین کرنے والے دفن کر کے چلے گئے، نسبتیں، تعلق، رشتہ داریاں سب ختم۔
ایک کھڑکی کھلتی ہے اور ایک جلوہ دکھایا جاتا ہے. فرشتے کہتے تیری ساری نسبتیں، تیرے سارے تعلق، سارے رشتہ داریاں ختم ہو گئی. ایک کھڑکی کھول کے کہتے ہیں بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں مومن حضور کو دیکھے گا، کہے گا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، 3 بار کہے. یعنی کہ آقا کی ذات کو دیکھ کر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور کی ذات کو دیکھ کر مومن وجد میں آ جائے گا اور کہے گا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. تو فرشتے کہیں گے ہاں. وہ جو پھر کہتے ہیں ایک کھڑکی کھلے گی، آگ کی کھڑکی، دوزخ کی کھڑکی کھل کے بند ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک کھڑکی کھلے گی، جنت کی کھڑکی. اور کھلنے کے بعد فرشتے کہیں گے بندے اگر تو ان کو نہ پہچانتا، اگر تو ان کو نہ جانتا، ان کے بارے میں نہ بتاتا، تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی. اب چونکہ تو پہچان گیا ہے اس لیے وہ کھڑکی بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. مجھے یہ بتائیں وہ جو جنت کی کھڑکی کھلی ہے، میں اس پہ لمبا کلام بھی کر سکتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف میں اس نقطے پہ مرکوز کر رہا ہوں بات کو. مجھے یہ بتائیں وہ جو جنت کی کھڑکی کھلی ہے اور دوزخ کی بند کر دی گئی ہے، وہ کس وجہ سے کھلی ہے؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ ہمیں بھی کہنا نصیب فرمائے. مولا جب ہماری باری آئے تو آقا کا جلوہ زیبا دکھایا جائے تو ہمیں ایمانی اور عشقی جذبات عطا فرمانا. تو آقا کے لیے کہا ہوا رسول اللہ، مصطفیٰ کو پہچان گئے تو کیا کہا؟ دوزخ بند کر دی، جنت کھول دی. اب دوزخ بند کر کے جنت کھلی تو کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ سے. قرآن پاک اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس نے شیطان کو ترک کر دیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی گرہ کو تھام لیا لانفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں ہے. ایمان لا کر دامن مصطفیٰ میں مومن نے اپنے آپ کو ایسا تحفظ دے دیا، ایسے تحفظ کی گرہ میں اپنے آپ کو بند کر لیا کہ یہ گرہ اب دوبارہ کھلنی نہیں ہے. اور یہ اس گرہ کے فیضان ہیں کہ دنیا میں ہزاروں کروڑوں برکتیں بندے کو ملتی، حضور کے وسیلے سے دعا کرے دعائیں قبول ہو جاتی. جہاں ساری نسبتیں کٹ جائیں، جہاں پہ گھپ اندھیرا ہو، وہاں بھی کیا ہے؟ حضور کی نسبت کام آتی. معاشر میں بندہ بڑے اعمال لے کے گیا اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا عدل دیکھا تو کپ کپ تھر تھر کانپنے لگا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ اللہ قبر منور سے پہلے ہی اٹھوائے گا تاکہ مومن جب اپنے اعمال کی کمزوری کو دیکھ کر تھر تھر کانپے اور تلاش کرے کہ کوئی ہو جو آج اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروائے تو ایک نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑے اور ڈھارس بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ معاشر میں چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑنے کے بعد مومن کو جو ڈھارس ملے گی، کیا وہ تحفظ نہیں ہوگا؟ بولیے، تحفظ نہیں ہوگا کہ مانا کہ میں گناہ گار ہوں، پر یہ بھی مانو کہ میرا، یہ نہ کہو کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے. مانا کہ میں گناہ گار ہوں پر لاوارث نہیں ہوں. اس طرف اشارہ قرآن کرتا ہے کہ ایمان لا کر شیطان کو ترک کیا، جس نے شیطان کو ترک کر دیا، ایمان لایا، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی مضبوط گرہ تھام لی لانفصام لہا، جس کو اب کھلنا نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر امام آلوسی نے بھی روایت کی، اس کے اوپر قاضی فضیل بن ایاز نے بھی بات کی الشفاء کے اندر. آپ دلیل کی بات بھی کر لیں نا، کوئی پوچھے کہ بالعروۃ الوثقی کی جو تحقیق قاری صاحب پیش کر کے چلے گئے ہیں یہ انہوں نے کی ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. تو میں نے پہلے بتایا کہ مجھے بغیر کتاب کے بات کرنا نہیں آتی. شفاء شریف کے اندر صفحہ نمبر 18 ہے. تو امام عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت کرتے ہیں قاضی فضیل بن ایاز
کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ میں یہ جو لفظ ہے العروۃ الوثقیٰ سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آقا کی ذات اقدس۔ اور کہتے ہیں یوم لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا۔ معاشر کا دن اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک نقطہ آپ کو بتا دیا کہ نسبت جو ہے وہ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، کچھ الفاظ کے تغیر سے بھی بیان کروں گا لیکن وہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی کا بچہ آتا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے، بالعروۃ الوثقیٰ کا معنی سمجھانے کے۔ ایک یہودی کا بچہ حضور کی بارگاہ میں آتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوتے اتارتے تو وہ جوتے اٹھا کے بغل میں دبا لیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنا ہوتا تو وہ پانی، لوٹا پانی کا بھر کے حضور کو وضو کروا دیتا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ اکثر حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا، چونکہ بچہ تھا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے، صحابہ پر بھی آقا کی شفقت ہوتی، اس شفقت کے دریا میں وہ بھی بیٹھا ہوتا۔ تو وہ آقا کی باتوں سے، حضور کی ذات سے بڑی لگن اور بڑی قرب اس کو تھا۔ تو کچھ دن ہوئے وہ آیا نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی وہ بچہ جو آتا تھا وہ آیا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پتہ کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑا شدید بیمار ہے، یعنی قریب المرگ ہے، وہ شدید بیمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر اس کا پتہ کرنے گئے، اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو یہودی تھا جس کا وہ بچہ تھا، وہ یہودی نے دروازہ کھولا اور دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی اور ہمارے گھر میں۔ تو بتایا کہ بھئی آپ کا جو بیٹا ہے وہ ہمارا، ہم مجلس ہے، ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، تو سنا بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے آئیں۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ گئے اور اس کے داہنے سراہانے جا کر آقا علیہ الصلوۃ تشریف فرما ہو گئے۔ اور نگاہ مصطفیٰ تو جانتی ہے نا کہ انہوں نے اب مزید زندگی گزارنی ہے، یہاں پر ان کی زندگی کا اختتام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو، بالعروۃ الوثقیٰ، کہ اس نے نسبت مصطفیٰ کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا تحفظ دے لیا ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گرہ میں اس نے اپنے آپ کو ایسا تحفظ دے دیا ہے کہ اب اس گرہ نے کھلنا نہیں ہے۔ وہ نسبت میں بیٹھتا تھا، آقا تشریف لائے تو فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو۔ اب تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ یہودی کا بچہ کبھی اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی چہرہ والضحیٰ پر دیکھتا ہے، اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ باپ میں کلمہ پڑھ لوں؟ تو علماء نے تشریح کرتے ہوئے جملے اس حدیث کی تشریح میں داخل کیے کہ جب کہا کہ باپ میں کلمہ پڑھ لوں تو اس پہ باپ نے کہا ہاں بیٹے پڑھ لو، یوں محمد مصطفیٰ ہر کسی کے گھر چل کے دعوت دینے تھوڑی آتے، تمہارے تو گھر آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھا اور وہ صحابہ کی صف میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب واپس تشریف لے جانے لگے تو گھر میں تھے یا گھر سے باہر یا کچھ سفر طے کیا، خبر ملی کہ وہ فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں ایمان لا کر تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے۔ خاص بات بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعمال سے دور کر رہا ہوں، بھائی جو ایمان لا کے اعمال نہیں کرتے وہ تو نافرمانوں کی صف میں جائیں گے۔ میں صرف نسبت کی بات بتا رہا ہوں کہ مومن کو اپنی نسبت پہ فخر ہونا چاہیے، نسبت پر فخر ہونا چاہیے
اور نسبت پر فقط انحصار نہیں ہونا چاہیے. مطلب کوئی بندہ صرف نسبت کے اوپر انحصار کر کے نافرمانی کرتا چلا جائے، اس پر نسبت کا فیض جاری نہیں ہوتا. وہ تو اللہ رسول کو ناراض کر رہا ہے. نسبت کا دامن پکڑ کر پھر اس نسبت کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہے، زندگی گزارے اس پر، تاکہ نسبت کو تھاما ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا ہو. تو کہا کہ آقا علیہ السلام پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر تو انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھی بھی ہو تو ایمان کے بغیر تو کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی. ہے کوئی مولوی، ہے کوئی عالم جو فتویٰ دے کہ وہ جنتی نہیں ہے کسی کی کرم میں جرت کہ جو جرات کرے اس پہ فتویٰ دے؟ نہیں فتویٰ دے، کیونکہ 4 مقام پر صحابہ کرام کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے قرآن میں. کیا پیارے، جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، جو تیرے ساتھ جنگ میں گئے اور جو نہ جا سکے، اللہ نے فرمایا اے پیارے ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. وہ الگ بات ہے کہ ترتیب فضیلت اور ہے. جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے وہ ہجرت کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل ہے. وہ ترتیب افضلیت رہے گی، لیکن بات جنت کی ہے. تو 4 مقام پر حسنہ کا وعدہ کیا. تو مجھے بتائیں، نماز تو ایک بھی نہیں پڑھی، ایک نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا، چند سیکنڈوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے؟ ایسی جرت بھی کوئی نہیں کرے گا. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ ایسی جرت بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ جنت میں جائیں گے اور وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ ایمان نہ لاتے، ایمان لانے سے پہلے جب آقا نے دعوت دے دی تھی، اگر وہ ایمان نہ لاتا تو اس کا حال کیا ہوتا؟ پر ایسا قدرت کو منظور نہ تھا. آقا نے دعوت دی اور نسبت مصطفیٰ نے، آقا کے نظر پاک نے طبیعت کو صاف کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. اب مجھے بتائیں، کفر سے کھینچ کر ایمان کی دہلیز پہ لائی کون سی چیز؟ نسبت مصطفیٰ. کیونکہ وہ مجلس میں بیٹھتے تھے، آقا کی باتوں کو پیار سے سنتے تھے، حضور سے پیار کرتے تھے. حالانکہ اس کا باپ جو دین سکھاتا ہوگا گھر میں وہ اور تھا، لیکن اس کو تابان مسجد نبوی میں جو دین بیان کیا جاتا تھا رغبت قلب اس طرف تھی. تو جس نے آقا علیہ السلام کی نسبت کو تھاما، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مصطفیٰ اس کو قیامت کے بعد اخروی نعمتوں سے محروم ہوتا دیکھ لیں؟ نہیں. جب دیکھا کہ خدمت بہت کی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس خدمت کا صلہ نہ ملے. خدمت کا صلہ کیا ملا؟ زندگی کے آخری موڑ پہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا اور قطعی جنتی قرار دے دیا. اب قیامت کے دن صحابہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ صحابہ کے ساتھ صحابی ہیں اور جنت میں جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہی قرآن فرما رہا کہ جو شیطان کو ترک کرے، اس کی فرما برداری سے دور ہو جائے اور اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرمامین پر ایمان لائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اس نے ایسی گرہ کو تھام لیا لا انفصام لہا، جس کو کبھی کھلنا نہیں ہے. اور وہ گرہ کیا ہے؟ وہ گرہ ذات محمد مصطفیٰ. اب دوسری آیت کریمہ، یہ سورۃ آل عمران میں ہے یہ آیت کریمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر بھی نسبت کی بات ہے، اس لیے دونوں آیتوں کو آج کے درس قرآن میں شامل کیا.
کچھ لوگ تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو اللہ سے محبت کرنے کا ڈھنگ سکھایا کہ اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس جملے سے کوئی محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ محبت کے پیمانے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ اگر اس راستے سے گزر کے جائے نا محبت تو سچی ہوتی، وگرنہ محبت کے دعوے دار تو بڑی بڑی غلیظ رستوں سے بھی گزرتے ہیں۔ یہ دنیاوی محبت کی بات کر رہا ہوں، کتنے غلیظ رستوں سے عنوان محبت کو گزارتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی جو محبت ہے وہ پاک اور سچی محبت، اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، یہ جو پیغام محبت اور طریق محبت ہے، انداز محبت اور ترتیب محبت ہے، اے پیارے حبیب یہ بھی آپ ان کو بتا دیں، آپ بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو فرمایا فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اور اس کے بعد کہا اور جب تم متبع ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اب دعوی محبت اور اجر محبت دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں فنا ہو کر، حضور کی اتباع جو اطاعت ہوتی حکم کے اندر، اتباع سراپا کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی اطاعت سراپا کی جاتی ہے۔ عام بندے چونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام بھی کرتے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی فعل عمل اللہ کی فرما برداری کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو حکم جو ہے اطاعت حکم میں ہوتی ہے اور اتباع سراپا کی ہوتی ہے۔ سراپا کیا ہے؟ وجود منور جو بھی خرام ناز فرمائے اس کی اطاعت، اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرماتے تو صحابہ اس پر بھی عمل کرتے، لیکن حضور کچھ فرماتے نہ، بس کچھ کرتے۔ صحابہ نے وہ کچھ کرتے وہ بھی ترک کبھی نہیں۔ آقا تبسم فرماتے تو صحابہ حضور کے تبسم میں مستغرق رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی محلے سے گزر جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خرام ناز کو صحابہ تکتے رہتے کہ حضور کیا کرتے۔ پیچھے میں نے حدیث سنائی تھی، جنگ بدر میں نماز پڑھا رہے تھے تو جبرائیل امین چلے گئے، پھر واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرائے، عرض کی حضور میں نے تو سمجھا کام ختم ہو گیا، پر عالم سماوات کی دنیا داخل نہیں ہوتے۔ حضور بھی مسکرائے، کیا جبریل سن لیا؟ اب پتہ چل گیا میری اتھارٹی کا۔ یہ تو مسکراہٹ تھی۔ جب ختم ہو گئی نماز تو صحابہ حضور کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ یہ عاشقوں کے انداز عشق ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی ملا اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا، جرات ہی نہیں ہے کسی کو۔ حضور قبیلے کا فیصلہ کروانے گئے، حالت نماز میں حضور تشریف لے آئے، آقا تشریف لاتے، صحابہ صف کاٹتے جاتے، حضور گزرتے جاتے، پہلی صف میں سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے کہ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے تب یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر امام کو متوجہ کرنا ہو شرعی طریقے سے تو سبحان اللہ یہاں اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ تو اس حدیث پاک کے بعد بتایا گیا، اس وقت پتہ نہ تھا تو اس طرح کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے تو مستغرق ہو جاتے تھے اللہ کے ذکر میں،
وہ رقیق القلب بھی تھے. پھر زور سے بجائیں. سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے. حضور نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیں. سیدنا صدیق اکبر نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے. اے مولا میں اس قابل تو نہیں لیکن تیرے حبیب نے یہ شرف عطا فرمایا ہے. دعا کرنے کے بعد مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. حضور مصلی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے. وہیں سے نماز تکمیل ہو گئی, مکمل کر دی. اب مجھے بتاؤ, جو آقا کی آمد کی خبر دے رہے ہیں اور جو حضور کی تشریف آوری پہ صفے چیر رہے ہیں, جو آقا کی جلوہ گری کے اوپر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, جو حضور کی عطا پر دعائیں مانگ رہے ہیں اور تعظیم مصطفیٰ کی خاطر حالت نماز میں مصلی چھوڑ رہے ہیں, مجھے بتائیں یہ کس طرح کے عاشق تھے؟ بولیے یہ کس. میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں مستغرق تھے. مانا سراپا کے خرام انعام میں بھی صحابہ مستغرق تھے. حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو گلیوں میں صرف خوشبو سونگ کے پتہ چلتا کہ ادھر سے حضور گزر گئے. تو گلیوں میں صحابہ کرام آقا کی خوشبو سونگتے پھرتے تھے. تو اتباع کا معنی یہ ہوا کہ مومن کو اطاعت کے تناظر میں اور آقا کی فرما برداری کی کلیت کے تناظر میں حضور میں مستغرق ہونا ہوگا. تو جو اس طرح حضور میں مستغرق ہو وہ آقا کی محبت میں فنا کتنا ہوگا؟ بولیے کتنا فنا ہوگا. اور فرمایا اگر کوئی دعوی محبت الہی کرے اور مصطفیٰ کی محبت میں گندا ہوا نہ ہو تو فرمایا کہ یہ دعوی محبت خدا خالی ہے. دعوی محبت خدا تب سچا ہوگا کہ اس دعوے کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ ہو. اگر قلب مصطفیٰ کی محبت میں رنگا ہوا ہے تو اب اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہے. اگر قلب آقا کی محبت اور تعظیم میں فنا ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہے, حق ہے. اور اگر حضور سے آقا کا ذکر عام آدمی کی کرتا ہو کوئی ملا, حضور کا ذکر آئے تو ایسے کرے جیسے کسی عام ذات کا ذکر ہوتا ہے اور کہے کہ میں تو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو اس طرح کی محبت نہ تو سچی ہے نہ اس کو بچا پائے گی. وہ محبت جو آقا کی محبت اطاعت اتباع میں گھٹی ہوئی ہو اور پھر کہے کہ میں خدا سے بھی محبت کرتا ہوں, یہ محبت کی سچائی کی دلیل. اور پھر کہا کہ اگر کوئی ایسا قلب ہو جو حضور کی اتباع اور اطاعت سے سیراب ہو اور پھر کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, تو کہا ایسی محبت کرنے والے کی محبت سچی بھی ہے. اور جب کوئی اس طرح محبت کرے تو اس کے بعد یوں نہ کہے, دعائیں نہ کرے کہ مولا اب میں نے یہ کام کر دیا ہے, اب مولا مجھے اپنی محبت عطا فرما, یا مولا میرے قلب میں اپنی محبت ڈال دے. پھر یہ نہ کہے جب کوئی اس طریق سے محبت الہی میں آتا ہے فاتبعونی کے طریق سے, تو کہا یحببکم اللہ, اس کو اللہ سے محبت بعد میں ہوتی ہے. یحببکم اللہ, اللہ اس سے پہلے محبت فرماتا. تو اس ایک آیت کے اندر دعوی محبت بھی ہے اور دعویٰ پیش کیسے کرنا اس کی شرط بھی ہے اور اجر محبت بھی ہے. اجر محبت یہ ہے کہ اللہ اس مومن سے خود محبت کرتا ہے, اور دعویٰ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اور محبت کے سچا ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ آقا کی محبت میں گندا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق